ناظرین اکرام، ایک اہم واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد اور عبرتیں ہیں، جس سے بیوی شوہر کو، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو کس طرح سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، میاں بیوی کے معاملات میں داخل ہونا چاہیے، بہت سارے آداب کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث ہے بخاری، حدیث نمبر 3703، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، اور وہ قیلولہ کا وقت تھا۔ قیلولہ کا وقت دوپہر کے وقت آرام کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، این ابن عمک، این ابن عمی کی، کہا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، یعنی تمہارے شوہر، اور شوہر کے لیے انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا کہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ یہ اصل میں دل میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے تھے۔ آپ نے کہا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے، یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کان بینی و بینہ شیء، میری ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی، اور وہ یہاں سے نکل گئے اور میرے پاس قیلولہ کرنے کے لیے نہیں رکے۔ اسے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ دنیا کا کوئی بھی جوڑا ہو، جب حضرت علی اور فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان کوئی بات ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہر رشتہ ایسا ہی ہے۔ اتنا پاکیزہ گھرانہ، صحابہ آل بیت میں سے ہیں یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا، دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ ناراضگی ہونے کے بعد کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ وہ نکل گئے، وہاں سے گھر سے نکل گئے۔ اسے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان کو غصے کی حالت میں بولتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ فوراً اپنی جگہ کو بدل لے۔ اس لیے حدیث میں ترغیب دی گئی، اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، وضو کر لے، آرام کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی اگر اسی جگہ پر باقی ہے، بول رہا ہے، بولتے بولتے ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ اور وہ اس کا جسم بھی اسے ورغلا کر کے وہ آگے کی طرف چلا جائے، اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس پر اسے افسوس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے کہ مسئلہ ہو گیا تو وہ گھر سے چلے گئے، وہاں سے باہر چلے گئے۔ کیوں؟ تاکہ اور کوئی بڑی پریشانی کا سبب نہ ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقہ ہے، یہ سمجھ ہے۔ اسے علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس بیٹھک میں، اس جگہ پر میرے لیے ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، مجھے غصہ آ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے ہی سے اسے دور رہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہاں بیٹھک کریں گے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، یا ایسا کوئی موضوع چھڑ گیا ہے جس موضوع پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے، جس پر آپ نہیں سننا چاہتے، تو آپ کے لیے ادب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے اٹھ جائیں، احترام کے ساتھ آپ چلے جائیں، تاکہ نہ سننے کا موقع ملے، نہ بیٹھنے کا موقع ملے، نہ آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ اگر وہیں پر رہتے تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ وہاں پر قیلولہ نہیں کیا انہوں نے۔ کہاں گئے؟ کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ایک آدمی سے کہا، انظر این ہوا، کہا کہ جاؤ دیکھو کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں علی، تلاش کرو انہیں۔ فجاء، تو شخص گئے اور واپس آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ ہو فی المسجد راقد، کہ اللہ کے نبی وہ مسجد میں سو رہے ہیں، مسجد میں آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر باہر نکلے تو کہاں گئے؟ کیا وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا انہوں نے کوئی غلط اقدام کیا نکل کر جانے کے بعد؟ حتیٰ کہ وہ رسول کے گھر کو بھی نہیں گئے۔ علماء کہتے ہیں رسول کے گھر کو بھی نہیں گئے، یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی بیٹی نے ایسا ایسا کیا، یا ایسا مسئلہ ہوا، ایسی پریشانی ہوئی، رسول کے گھر کو بھی نہیں گئے، جو کہ آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سسر ہیں، اور آپ کی پرورش آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی،
اس کے باوجود علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر نہیں گئے، مسجد چلے گئے، جو کہ اللہ کا گھر ہے۔ پریشان لوگوں کی پریشانیاں اس میں ختم ہوتی ہیں، سکون و اطمینان انسان کو ملتا ہے۔ مسجد کو چلے گئے اور وہاں جا کر کے سو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ سونے کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے۔ ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے سے نکل جائے، غصے سے پہلے نکل جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نکل کر کچھ اور نقصان کرے، بلکہ نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشانی زیادہ نہ ہو۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا تو اور بڑی پریشانی وہ کر دے گا، اسے چاہیے کہ وہیں پر کہیں خاموش بیٹھ جائے۔ نکلنے کا مقصد تاکہ غصہ نہ بڑھ جائے، نہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، کوئی اور پریشانی نہ ہو جائے، غلط اثر نہ ہو، آس پاس کے لوگ جمع نہ ہو جائیں، اس مقصد سے آدمی کو نکل جانا چاہیے۔ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکل کر کے وہ مدینہ سے باہر نہیں چلے گئے، یا رسول کے پاس نہیں آئے، یا لوگوں کے پاس نہیں گئے، یا اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں گئے، وہ اللہ کے گھر آ گئے اور آ کر کے وہ آرام کرنے لگے، سو گئے۔ سونے کا وقت تھا، آرام کرنے کا وقت تھا، آرام کرنے لگے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور کسی بہتر جگہ پر جہاں وہ ذہنی طور پر سکون محسوس کرتا وہاں چلا جائے۔ وہاں جا کر کے وہ اس کے لیے جو میسر ہے، سونے کا وقت ہے، وہ تھوڑی دیر سو جائے۔ اگر وضو کر سکتا ہے وضو کر لے، نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھ لے، جس سے اسے سکون ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے، مسجد کے اندر سو گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے مسجد میں۔ وقد سقط رداؤه عن شقه، اور ان کی جو چادر تھی ان کے پہلو پر سے، ان کے کندھے پر سے ہٹ گئی تھی۔ واصابه تراب، اور انہیں مٹی لگ گئی تھی۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام گھر سے باہر تھے، اس سے پتہ چلتا ہے انسان گھر کے باہر رہے گا تو اسے پورے طور پر حفاظت نہیں ملتی ہے۔ مسجد میں وہ، لیکن ان کے کندھے پر چادر ہٹ گئی، کیونکہ گھر ہے۔ اگر آپ اطمینان سے سونا چاہتے ہیں تو مسجد سونے کے لیے نہیں ہے، اطمینان سے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے، لیکن انسان جو اطمینان سے نیند پوری کر سکتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں اس کی کپڑے، اس کا جسم، اس کی عزت و آبرو پوری طرح محفوظ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، کندھے پر سے چادر ہٹ گئی ہے، مٹی لگ گئی ان کو۔ مسجد ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے وہاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ یہ مستقل حل نہیں ہے کہ انسان گھر کے باہر جا کر کے سکون تلاش کرنے لگے، یہ مستقل حل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ گھر جاؤں ہی نہ اور باہر ہی میں اپنا مسئلہ حل کروں، باہر ہی رہتا ہے وہ، باہر ہی کھاتا ہے، باہر ہی سوتا ہے، باہر سو رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، علماء کہتے ہیں چادر ہٹ گئی، کیوں؟ کیونکہ گھر ہوتا ہے، وہاں انسان کی آبرو کی حفاظت کی جگہ ہوتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والی تیسری آنکھ وہاں نہیں ہے، باہر کے لوگ نہیں جو عیب کو ظاہر کرتے پھریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے داماد کے اوپر جو مٹی لگی تھی آپ اسے جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے تواضع اور بہت عظیم اخلاق ہے کہ آپ خود مسجد کو آئے۔ آپ سوچئے وہ رسول ہے اللہ کے، اگر آپ چاہتے تو اس انسان کو جس کو آپ نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو تلاش کر کے خبر لے کر کے آیا کہ آپ کے داماد سو رہے مسجد میں، آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے غصے میں اضافہ ہو، بلکہ آپ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ ان کے اوپر سے مٹی کو جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ مٹی کو آپ صاف کر رہے تھے، کوئی آدمی ہمارے قریب ہو کر کے ہمارے جسم سے گندگی کو صاف کری، محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر سے مٹی کو صاف کر رہے تھے تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی غصہ ہے تو غصہ دور ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، کہہ رہے تھے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ تراب کہتے مٹی کو، ابو کنیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عبداللہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، ابو یہ کنیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عبد الرحمن تھا۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں ایک نئی کنیت دی،
کیا کنیت دی آپ نے؟ کہا ابو تراب، تراب کہتے مٹی کو، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ محبت کے لیے، پیار کے لیے آپ نے انہیں ایک اچھی بہترین کنیت دی۔ کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، مٹی ہٹانے لگے، آپ نے انہیں کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کی ناظرین اکرام، آپ نے حضرت علی سے نہیں پوچھا کیا بات کی پریشانی ہو گئی، کیا ہوا تھا تمہارے درمیان، نہ آپ نے بیٹی سے پوچھا۔ جب حضرت عائشہ نے، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ناراضگی کے سبب نکل گئے، آپ نے نہیں پوچھا فاطمہ کیا وجہ سے ناراضگی ہوئی، کیونکہ بیوی شوہر کے درمیان یہ مسائل ہوتے ہیں ناظرین اکرام، چھوٹے موٹے مسائل چلتے ہیں، کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں پیش آ گیا، آپس میں کبھی تکرار ہو جاتی ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نہ اپنی بیٹی سے پوچھا، نہ علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ، بلکہ محبت سے انہیں کھڑا کیا اور کہا کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ مٹی کو آپ نے صاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ ابو تراب ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی مجھے اس نام سے پکارے، ابو تراب کہے، کیونکہ رسول نے مجھے وہ کنیت دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ میاں بیوی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے سبحان اللہ، انہوں نے نہیں بتایا کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی اپنی بیوی کی، نہ رسول نے ان سے پوچھا۔ کتنا بہترین گھرانہ ہے، کتنا پاکیزہ یہ ماحول ہے، کتنی عمدہ اور شاندار یہ تربیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح کے بعد بیٹی کی حال چال کو جانے، اس کی زیارت کرتا رہے، ملاقات کرتا رہے وقتاً فوقتاً، اور وہیں پر اسے چاہیے کہ ان کے درمیانی معاملے کے اندر داخل ہو کر کے اس معاملے کو کبھی بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔